बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ हमारे चैनल पर जारी है और आज हम जिस वाक़े का ज़िक्र करेंगे वो है बनी क़ुरैज़ा की सरकोबी। क़ुरैज़ा यहूदियों का एक ताकतवर कबीला था। उसने जंग खंदक के ऐसे नाजुक हालात में अपने अहदो पैमान को तोड़कर पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों की परेशानी में शदीद इजाफ़ा किया था। इससे हज़रत पैगम्बर खुदा और आपके वफ़ादारों को इतनी तकलीफ़ हुई थी कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि साद बिन मुआज़ ने तीर का मुहल्लिक ज़ख़म खाया और बारगाह खुदाबंदी में ये इल्तिजा की कि बनी क़ुरैज़ा का आखिरी अंजाम मैं अपनी आँखों से देख लूँ। अब मुशरिकीन की शिकस्त खुर्दा वापसी और पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों की फ़तह मंदाना मुराजत के बाद इसका वक्त आ गया था। चुनांचा पैगम्बर खुदा ने जंग खंदक से मदीना आने के बाद खुदा के हुक्म से मुसलमानों को ज़रा दम लेने का मौका भी ना दिया और उसी दिन बनी क़ुरैज़ा के किले की तरफ कूच का हुक्म हो गया और सब रवाना हो गए। अलम लश्कर हज़रत अली बिन अबी तालिब के सुपुर्द किया गया और तमाम सहाबा को ये ताकीद फरमाई गई कि नमाज असर जाकर बनी क़ुरैज़ा के अंदर पढ़ना। हज़रत अली महाजरीन और बनी अब्दुल अशहल और बनी नजार की जमातों को साथ लिए उनकी तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि उनके किलों के सामने पहुँच गए। जब उन लोगों ने किले के ऊपर से आपको देखा तो गालियाँ देने लगे और ना सिर्फ आपकी निस्बत बल्कि पैगम्बर खुदा की शान में भी रकीक अल्फाज कहने लगे। इस जहालत का जवाब हज़रत अली ने मुकम्मल खामोशी से दिया। चूँकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी मुसलमानों के हल्के में रवाना हुए थे, हज़रत अली ने पलट कर रास्ते में आपको ठहराया और अर्ज़ किया कि हुजूर, आप इनके करीब तशरीफ़ ना ले जाएं तो क्या हर्ज है, इंशाअल्लाह वो खुद रुस्वा होकर रहेंगे। पैगंबर समझ गए कि वो लोग गालियों पर उतर आए हैं। अल्लामा तिब्रिसी का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम फरमाया, मगर दूसरे मौरख़ीन के मुताबिक हुजूर ने उनकी बदज़बानियों की परवाह ना की और किले के सामने तशरीफ़ ले गए और मुसलमानों ने चारों तरफ से इन किलों को घेर लिया और 25 दिन तक ये मुहासरा कायम रहा। बनी नज़ीर का सरदार हई बिन अख्तब, जिसने मुशरिकीन की फ़तह के सब्ज़ बाग दिखाकर उन्हें गद्दारी पर आमादा किया था, उनके सरदार से अपनी गुफ्तगू के ज़ेल में ज़बान दे चुका था कि अगर मेरी तवक्कात गलत साबित हुई और अहले मक्का मदीने में दाखिल ना हो सके तो फिर मैं तुम्हारे किले में आ जाऊँगा कि जो हाल तुम्हारा हो वही मेरा भी हो। इसने वाकई अपने इस कौल पर अमल किया और वह मुशरिकीन के शिकस्त खाने के बाद बजाय अपने कबीले की तरफ जाने के बनी क़ुरैज़ा के किले में आ गया और उनके अंजाम में शिरकत के लिए मुहासरे के दौरान उनके साथ बंद रहा। 25 दिन के मुहासरे के बाद जब उनके लिए कोई चारा कार ना रहा, यहाँ तक के वक्त आया कि उन लोगों ने साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर इन्हिसार करके हथियार डाल दिए। साद बिन मुआज़ के उनसे क्योंकि पहले गहरे रवाबित थे, इसलिए वो लोग समझे कि साद इन ताल्लुकात की बिना पर हमसे रियायत करेंगे। चुनांचा इसी वजह से उन्होंने सालसी के लिए साद को पेश किया। रसूल पाक ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। रिवायत के मुताबिक साद बिन मुआज़ ने इत्मीनान कर लेने के बाद कि मेरा फ़ैसला कतई होगा और इस पर लाजमन अमल किया जाएगा, ये फ़ैसला सुनाया कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए और जितने अमवाल इनके हैं वो सब बतौर माल गनीमत तकसीम किए जाएँ, लेकिन गैर मनकुला जायदाद इनकी सिर्फ महाजरीन पर तकसीम हो जो परदेसी हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ अमलाक नहीं है। अंसार को इसमें हिस्सा ना दिया जाए। जनाब साद का ये फ़ैसला उसूल, कानून और आईन इंसाफ और अदालत के रूह से बिल्कुल दुरुस्त था। जैसा कि मौलाना शिबली ने भी लिखा है कि हज़रत साद ने जो फ़ैसला किया वो तौरात के मुताबिक था। इस झेल में तारीख़ के दो अहम वाक़े भी हमारे सामने आते हैं। पहला वाक़या ये है कि जब मुहासरे की शिद्दत से बनी क़ुरैज़ा आजिज़ हो गए थे तो उन्होंने जंग का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया और कहा, हम कुछ बात करना चाहते हैं। पैगम्बर खुदा ने फरमाया, अच्छा जो कहना हो कहो। उन्होंने अपने एक आदमी को जिसका नाम नबाश इब्न कैस था रसूल के पास भेजा और उसने आपसे दरख्वास्त की कि हम इस शर्त पर हथियार डालने को तैयार हैं कि हमारे साथ वही सलूक हो जो बनी नज़ीर के साथ हुआ था, कि हमारे तमाम अमलाक और सामान के मालिक आप हो जाएं और हमें बस जानों की अमान दे दें कि हम यहाँ से अपनी औरतों और बच्चों को लेकर निकल जाएं और सामान जंग को छोड़कर जितना माल ऊँटों पर बार हो सके वो अपने साथ ले जाएं। इस पर रसूल खुदा ने इनकार फरमा दिया।
انہوں نے کہا اچھا بس عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہم نکل کر چلے جائیں اور سامان کچھ بھی نہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں، غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالو کہ جو چاہو میں فیصلہ کروں۔ اس پر نباش نا امید ہو کر واپس گیا اور جا کر انہیں رسول کے جواب کی اطلاع دے دی۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم ابو لبابہ کا واقعہ ہے جو تمام تاریخوں میں متفق ہے۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر بھی قبیلہ اوس کے معزز افراد میں سے تھے جن سے بنی قریظہ کے خاص تعلقات تھے۔ جب پیغمبر خدا نے انہیں قطعی طور پر جواب دے دیا کہ تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ حضور نے انہیں بلا کر فرمایا کہ تمہارے حلیفوں نے پورے قبیلہ اوس میں سے تمہارا نام لے کر تمہیں بلایا ہے، جا کر سن لو وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو لبابہ گئے تو وہ سب سمٹ کر ان کی طرف آ گئے اور انہیں سابقہ تعلقات جو قبیلہ اوس سے رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے مختلف مواقع پر قبیلہ اوس کی مدد کی تھی یاد دلائے، اور کہا کہ اب محاصرے کی شدت سے ہماری جان لبوں تک آ گئی ہے اور رسول خدا ہمارے قلعے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک ہم غیر مشروط طور پر اپنے کو ان کے فیصلے پر چھوڑ کر ہتھیار نہ ڈال دیں۔ اب ہم تم سے رائے لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہم محمد کے فیصلے پر انحصار کر کے ہتھیار ڈال دیں؟ تواریخ کہتی ہیں کہ انہوں نے زبان سے کہا ہاں، اور اس کے ساتھ ہاتھ اپنے حلق پر پھیر کے اشارہ کیا کہ نتیجہ ذبح ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہی انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا کہ میں نے پیغمبر اور اسلام کے ساتھ ایک طرح کی خیانت کی ہے، جس کے نتیجے میں پیغمبر خدا یا مسلمانوں کے مجمع میں آنے کے بجائے سیدھے مسجد میں جا کر انہوں نے اپنے کو ایک ستون مسجد سے بنوا لیا اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضور پاک کو ان کی کیفیت معلوم ہوئی، فرمایا کہ اگر وہ سیدھے میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے بارگاہ الہی میں مغفرت کی دعا کر دیتا، مگر جب وہ میرے پاس نہیں آئے تو اب اللہ ہی ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کرے گا۔ 15 دن تک وہ اسی عالم میں رہے، یہاں تک کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے ان کی آواز نہ نکلتی تھی اور ان کی بات مشکل سے سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے بعد وحی الہی ان کے بارے میں آئی اور رسول نے ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگ جلدی سے آئے کہ انہیں اس ستون سے کھول کر الگ کریں، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا جب تک رسول خدا مجھے آزاد نہیں کریں گے میں رہا نہ ہوں گا۔ آخر حضور خود تشریف لائے اور انہیں قبول توبہ کا مژدہ سناتے ہوئے اپنے ہاتھ سے رہا فرمایا۔ الغرض بدنصیب بنی قریظہ کا انجام بلا شبہ بڑا عبرتناک ہوا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مجبور ہو کر قلعے کے دروازے کھول دیے تو سب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سب کو ایک جگہ کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو نکال کر دوسری طرف کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ ان کے تمام اموال، اثاثہ جات اور اسلحہ کو جمع کیا جائے۔ تاریخ نے اس موقع پر اسلحے کی پوری تفصیل دی ہے، جس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں کیسی تیاری کی تھی۔ 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 500 مختلف قسم کی سپریں، اور ان سب کے علاوہ شراب کا بہت بڑا ذخیرہ بھی تھا جسے رسول خدا کے حکم سے بہا دیا گیا۔ باقی اور تمام سامان باہر نکال کر لے آیا گیا۔ اب سعد بن معاذ کے فیصلے کی ان کے بارے میں جو دراصل قدرت کا فیصلہ تھا تکمیل ہونا تھی۔ اس دن مردوں کو ایک مکان میں بھیج دیا گیا جو اسامہ بن زید کا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو ایک خاتون کے مکان میں جو بنت حارث کہلاتی تھیں، اور پیغمبر خدا کے حکم سے کھجور کے ٹوکرے دونوں جگہ بھیج کر پھیلا دیے گئے، جن پر دونوں جگہ کے قیدی ٹوٹ پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا جو عربوں کی ایک عام اور دل پسند غذا تھی۔ اسلحہ جنگ اور سامان و اسباب کو بھی بنت حارث کے مکان میں بھیجا گیا، اور اونٹ، مویشی وغیرہ سب درختوں کے نیچے چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ یہ رات گزری اور دوسرے دن کی صبح نمودار ہوئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف تشریف لائے اور حکم دیا کہ جا بجا گڑھے کھودے جائیں۔ بہت سے اصحاب گڑھوں کے کھودنے میں مصروف ہو گئے اور حضور کچھ مخصوص اصحاب کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں گڑھے تیار ہوئے اور بنی قریظہ کے لوگوں کا ایک ایک دستہ لایا جاتا رہا اور ان کی گردنیں قلم ہوتی رہیں، اور اس کام کو حضرت علی اور زبیر انجام دے رہے تھے۔ بنی نذیر کا سردار حی بن اخطب خاص طور پر رسول کے سامنے لایا گیا۔ حقیقتاً یہی تھا جس نے بنی قریظہ کو اس مہلکے میں ڈالا تھا جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، چنانچہ اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا۔ اب دھوپ کی شدت اور گرمی کی زیادتی ہو گئی۔ رسول کے طرز عمل سے بالکل یہ بات نمایاں ہے کہ یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہے جو مجبوراً ادا کیا جا رہا ہے۔
ان جرائم کی شدت کی بنا پر جن کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں پر جو قتل کیے جا رہے تھے رسول کی طرف سے ترحم کے جذبات بھی کار فرما تھے۔ آپ نے فرمایا بس اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے، انہیں سائے میں لے جاؤ اور لیٹنے کا موقع دو اور ٹھنڈا پانی پلاؤ کہ انہیں سکون ملے، پھر جو باقی رہ گئے ہیں دوسرے وقت انہیں قتل کرنا، ایسا نہ کرو کہ سورج کی گرمی اور ہتھیار کی گرمی دونوں کو ان پر اکٹھا کر دو۔ چنانچہ اصحاب انہیں لے گئے، آرام کی جگہوں پر رکھا اور کھانا پانی پہنچایا۔ جب ٹھنڈا وقت ہوا تو رسول پھر برآمد ہوئے اور باقی افراد کو بلا کر انہیں قتل کرایا۔ ان مقتولین کی تعداد 750 تک بتائی گئی ہے۔ اموال غنیمت نیز عورتوں اور بچوں کو کنیزوں اور غلاموں کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا، جن کی تعداد 1000 تھی۔ اس میں پیغمبر خدا کی طرف سے یہ تاکید بھی کی گئی تھی کہ کسی ماں سے اس کے بچے کو اس وقت تک جدا نہ کیا جائے جب تک وہ حد بلوغ تک پہنچ نہ جائے۔ سعد بن معاذ کی دعا کی حیرت انگیز قبولیت کا ثبوت ہے کہ قضائے الہی ان کے بارے میں ان کی خواہش کے مطابق بس اس منظر کے آنکھوں سے دکھا دینے کی منتظر رہی۔ اس کے بعد جو زخم جو انہیں جنگ خندق میں آیا تھا پھٹ گیا، جس سے خون جاری ہو گیا اور بند نہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی۔ حضور نے ان کے غم کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے ردا دوش مبارک سے اتاری اور ان کی لاش کے ساتھ پیادہ پا چلتے رہے، یہاں تک کہ قبر تک پہنچایا اور وہ دفن ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی موت سے عرش خدا ہلنے لگا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔